جی آیت 24 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اور لا البتہ قد یقیناً ہمت وہ ارادہ کر چکی تھی بھی ساتھ ہی اس کے، اور ہم وہ ارادہ کر لیتا بھی ساتھ ہی ہاں اس کے، لو اگر لا نہ ہوتا ان کے رآ اس نے دیکھ لی برہان دلیل ربی رب ہی اپنے، کذالک اسی طرح لی تاکہ نہ صرف ہم پھیر دیں عن سے حوس السوء برائی والفحشاء اور بے حیائی، ان بے شک ہو وہ من سے عبادی بندوں نہ ہمارے المخلصین خالص کیے ہوئے، واللہ البتہ قد یقیناً ہمت وہ ارادہ کر چکی تھی بھی ساتھ ہی اس کے، اور ہم وہ بھی ارادہ کر لیتا بھی ساتھ ہاں اس کے، لو اگر لا نہ ہوتا ان کے رآ اس نے دیکھ لی برہان دلیل ربی رب ہی اپنے، کذالک اسی طرح لی تاکہ نہ صرف ہم پھیر دیں عن سے حوس السوء برائی والفحشاء اور بے حیائی، ان بے شک ہو وہ من سے عبادی بندوں نہ ہمارے المخلصین خالص کیے ہو۔ تو عزیز کی بیوی نے تو جو ہے وہ ارادہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا بھی جو فطری جو چیز ہے انہوں نے بھی ارادہ کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی دلیل دے کر کے وہ اس طرف نہیں ہوئے، لیکن بہتر اور اولا یہی ہے کہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا، وہ مائل نہیں ہوئے تھے اپنے رب کی دلیل اس کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن و سنت میں کوئی جو ہے وہ بات موجود نہیں ہے کہ وہ دلیل کیا تھی، لیکن شیخ محمد عبدی ہی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کے اخلاق کی بلندی اور اس کی اجازت نہ دیتی ہو کہ وہ زنا کی طرف مائل ہو، اسی کو جو ہے وہ یہاں الرآ برہان ربی ہی کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ایک نبی کا اخلاق اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ اس طرف مائل ہی نہیں ہو سکتا، تو اللہ رب العالمین نے ان سے بے حیائی کو برائی کو پھیر اس لیے دیا کیونکہ اللہ کہتے ہیں انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، مخلص خالص کیے ہوئے بندوں میں سے ہے، اور شیطان نے بھی اس کا خود جو ہے وہ اعتراف کیا ہے، اللہ جو تیرے خالص بندے ہوں گے میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اور استبقا وہ دونوں دوڑے الباب دروازے کی طرف، اور قدت اس عورت نے پھاڑ دی قمیص ہو اس کی من سے دوبر پیچھے، اور الفیا دونوں نے پایا سیدہ سردار یا آقا یا خامد ہا اس کے، لدا پاس الباب دروازے، اور استبقا دونوں دوڑے الباب دروازے کی طرف، اور قدت اس نے پھاڑ دی قمیص ہو اس کی من سے دوبر پیچھے، اور الفیا دونوں نے پایا سیدہ آقا کو ہا اس کے یعنی خامد کو اس کے، لدا پاس الباب دروازے کے، قالت وہ کہنے لگی ماں کیا جزاء سزا ہے، من جو ارادہ کرے بھی ساتھ اہلی بیوی کا تیری سوء برائی کا، الا مگر ان کے یسجن وہ قید کیا جائے، او یا عذاب سزا ہو علیم دردناک، قالت کہنے لگی ماں کیا جزاء سزا ہے، من جو ارادہ کرے بھی ساتھ اہلی بیوی کا تیری سوء برائی کا، الا مگر ان کے یسجن وہ قید کیا جائے، او یا عذاب سزا ہو علیم دردناک۔ تو اس عورت نے گناہ کا جو ہے وہ عزم کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے اس کا انکار کیا، اسی کشمکش میں وہ دوڑنا شروع ہوئے، یوسف علیہ السلام آگے ہیں اور پیچھے وہ عورت ہے، اور پیچھے سے جب اس نے قمیص کو جو ہے وہ پکڑا اسی ارادے سے تو پیچھے سے قمیص جو ہے وہ پھٹ گئی، تو اب جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے تو خامد جو ہے وہ سامنے موجود تھا، یعنی وہ عزیز مصر، اب یہاں جو ہے وہ خود ہی ایک لمحہ میں بہتان کے سانچے میں جو ہے وہ ڈلی ہے، اور خود جو ہے وہ سزا سنانے والی جج بھی بن گئی ہے، اور خود ان دو سزاؤں میں سے یعنی یہ جو کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو جو ہے وہ دردناک سزا دی جائے، ان دونوں میں سے ایک خود ہی جو ہے وہ اس نے سزا کا متعین بھی کیا، یعنی کہ سزائیں میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے۔ قالا اس نے کہا ہیا
اسی نے راودت پھسلایا نہیں مجھے، عن سے نفسی میرے نفسوار، شاہدہ گواہی دی، شاہد ایک گواہ نے، من سے اہلی گھر والوں، ہا اس یعنی اس عورت کے، قال یوسف علیہ السلام نے کہا، ہیا اسی نے، راودت پھسلایا ہے نہیں مجھے، عن سے نفسی نفس میرے، وال شاہدہ گواہی دی، شاہد ایک گواہ نے، من سے اہلی گھر والوں، ہا اس کے، ان اگر کانا ہو قمیص و قمیص یعنی یوسف علیہ السلام کی قدہ پھاڑی گئی، من سے قبل آگے، فابت صدقت وہ سچی ہے، اور ہوا وہ یعنی یوسف، من سے الکاذبین جھوٹوں، اور ان اگر کانا ہو قمیص ہو اس یوسف کی قدہ پھاڑی گئی، من سے دوبر پیچھے سے، فابت کذبت وہ جھوٹی ہے، اور ہوا وہ من سے الصادقین سچوں میں، ان اگر کانا ہو قمیص ہو اس یوسف کی قدہ پھاڑی گئی، من سے قبل آگے، فابت صدقت وہ سچی، وار ہوا وہ من سے الکاذبین جھوٹوں میں، وارین اگر کانا ہو قمیص ہو اس کی قدہ پھاڑی گئی، من سے دوبر پیچھے، فابت کذبت وہ جھوٹی ہے، وار ہوا وہ من سے صادقین سچوں میں۔ تو یوسف علیہ السلام اب تک جو ہے وہ خاموش تھے، اور انہوں نے خاموش رہنا ہی تھا، کیونکہ اللہ کے بندوں کی صفت وہ پردہ پوشی ہوتی ہے، نہ کہ لوگوں کو جو ہے وہ تہمت کہہ لیں کہ ان کی عزتوں کو پار کرنا ہوتا ہے، لیکن تہمت لگنے کے بعد خاموش رہنا یہ تو کہہ لیں کہ الزام کو قبول کرنا تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ اس نے ہی میرے ساتھ جو ہے وہ ارادہ کیا ہے۔ پھر اس عورت کے ہی گھر والوں میں سے، اب یہ اس والے سے جو ہے وہ بعض نے کہا کہ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، بعض نے کہا وہ بڑا تھا، لیکن زیادہ جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ قول بھی ہے کہ وہ ایک داڑھی والا جو ہے وہ بندہ تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قمیص دیکھی جائے، اگر تو آگے سے پھٹی ہے پھر وہ عورت سچی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے۔ فابسلم جب رعا اس نے دیکھی قمیص ہو اس کی قدہ پھاڑی گئی، من سے دوبر پیچھے، قالا اس نے کہا، انا بے شک ہو یہ، من سے کئی دی مکرو فریب کن نہ تمہارے، انا بے شک کئی دا مکرو فریب کن نہ تمہارا، عظیم بہت بڑا ہے۔ فابسلم جب رعا اس نے دیکھی قمیص ہو اس کی قدہ پھاڑی گئی، من سے دوبر پیچھے، قالا اس نے کہا، انا بے شک ہو یہ، من سے کئی دی مکرو فریب کن نہ تمہارے، انا بے شک کئی دا مکرو فریب کن نہ تمہارا، عظیم بہت بڑا ہے۔ تو یہ عزیز مصر کا قول ہے، جب اس نے قمیص دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس نے سبھی عورتوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے مکر و فریب ہیں، اور بظاہر جو ہے وہ عزیز مصر کا یہاں حلم و تحمل کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اس معاملے سے جو ہے وہ درگزر کرو، عورت کو کہا کہ تمہارا جو ہے وہ مکر و فریب ہے، اور یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم ان سے جو ہے وہ اعراض کرو، اور عورت کو کہہ دیا کہ تم خطا کار ہو، اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ در حقیقت یہاں اس کا جو ہے وہ بے غیرت ہونا اور دیوس ہونا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اسے معمولی بات قرار دے کر کے معاملہ جو ہے وہ نمٹا دیا ہے، اسے اپنی بیوی کو کوئی سزا نہیں دی، اس سے جو ہے وہ کچھ کہا نہیں، اور نہ ہی ان دونوں کو جو ہے وہ الگ کرنے کا جو ہے وہ کوئی سوچا ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ اس وقت کے مصر کے اونچے طبقے کی اخلاقی جو حالت ہے وہ بھی معلوم ہوئی۔ آج کل جو ہے وہ مسلمانوں کے جو طبقہ اشرافیہ یعنی جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کے جو ہے وہ ہو چکے ہیں، ان کی غیرت حمیت وہ بھی جو ہے وہ مری ہوئی ہے۔ یوسف اے یوسف اعرض اراض کر یا درگزر کران سے حاضہ اس، اور استغفروا تو معافی مانگ لی ذنبی کی اپنے گناہ کی، انا بے شک کی تو کنتی تو ہی ہے من سے الخاطئین خطا کاروں میں۔ یوسف اے یوسف اعرض اراض کران سے حاضہ اس، واستغفری اور تو معافی مانگ، یعنی بیوی سے کہا تو معافی مانگ، لذنبی گناہ کی اپنے، انا بے شک کی تو کنتی تو ہی ہے من سے الخاطئین خطا کاروں میں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کر چکی تھی، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کے ساتھ، لولا رأى برہان ربہ، یہ کہ اگر اس نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے پھیر دیں برائی اور بے حیائی کو، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ یوسف ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے۔
واستبق الباب وقد قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے پیچھے سے اس کی قمیص پھاڑ دی اور دونوں نے اس کے خامد کو پایا دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، وہ کہنے لگی اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان يسجن وعذاب علیم، ہاں مگر یہ کہ وہ قید کیا جائے یا اسے دردناک سزا ہو۔ قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من اهلها، اس نے کہا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ ان كان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، کہ اگر اس یوسف کی قمیص آگے سے پاڑی گئی ہو تو وہ سچی ہے اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس یوسف کی قمیص پیچھے سے پاڑی گئی ہو تو وہ جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچوں میں سے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، پھر جب اس نے اس کی قمیص دیکھی وہ پیچھے سے پاڑی گئی ہے تو اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب سے ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن هذا، یوسف اس بات سے درگزر کرو، واستغفری لذنبک، اور بیوی سے کہا تم اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔